سکینہ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. ارباب اعضاء، معزز سامعین کرام اور بزرگان اسلام، عشرہ مجالس کی آج چوتھی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور جس عنوان کے تحت مسلسل گزشتہ گفتگو کو آپ کی سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، وہ عنوان امامت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی سماعت کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. بسم اللہ. کیونکہ جب تک اہمیت امام کو دنیا نہیں سمجھے گی تو دنیا ہر کسی کو اپنا امام بناتی رہے گی. الحمدللہ تمام ملت اسلامیہ میں ملت تشیع وہ واحد فرقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جانب سے امام نہیں بنایا بلکہ خدا کی جانب سے جو امام بن کے آئے انہیں اپنایا. امام کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. اب جتنے بھی میرے نوجوان میرے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ میں اپنے مطالب بآسانی ان کے درمیان منتقل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خصوصیت کے ساتھ نوجوان میرے ساتھ منسلک ہو جائیں، کیونکہ بزرگ ہم سے بہتر پائے کے خطبہ کو سن چکے ہیں. ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں، یہ ہم سے اعلیٰ درجے کے خطبہ کو، واعظین کو، ذاکرین کو سن چکے ہیں. اب دور ہے اس نوجوان نسل کا کہ وہ فرش ازا کی اہمیت کو جانے، مقصد حسین ابن علی کو جانے، اور یہ جانے کہ ہمارے امام جنہیں ہم نے خدا کے حکم سے امام مانا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے، ہمارے اماموں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. وہ پیغام جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے، وہ پیغام جو ہم اگر
खुद को इमाम का चाहने वाला, इमाम का मानने वाला, मौलाई, मवाली करार देना चाहते हैं, तो हमें ऐसा बनना होगा कि जैसे इमाम हमको बनता हुआ देखना चाहते हैं। देखिए, मैं कायल नहीं हूं कि अपनी गुफ्तगू को तमहीदी अंदाज में बयान करूं। बिला तमहीद गुफ्तगू में आपकी समात की नजर करना शुरू कर देता हूं। लिहाजा मेरे साथ मुंसलिक हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा, ताकि जो मतालिब अहले बैत, फज़ाइल अहले बैत, इमामत के हवाले से आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं, वो बआसानी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर दिए जाए। इमाम का रुतबा इतना बुलंदो वाला है, पेशवा का रुतबा इतना बुलंदो वाला है, रहनुमा का रुतबा इतना बुलंदो वाला है कि अल्लाह ने जब इंसान को बुलाना है, पलटाना है, तो उसे यको तन्हा नहीं पलटाना, बल्कि उसके पेशवा के साथ उसको बुलाना है, उसके इमाम के साथ उसको बुलाना है। अब दुनिया में जिसका जैसा इमाम होगा, आखिरत में उसका वैसा अंजाम होगा। इसीलिए मैंने इस आया करीमा को सरनामा कलाम करार देकर आपकी समात के नजर किया कि जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, हम हर शख्स को पलटाएंगे, बुलाएंगे, लेकिन यको तन्हा नहीं, बिइमामिहिम। अब भी दुनिया को समझ में नहीं आया कि ये इमाम कहां से आए। भाई, खुदा ने इमाम बना के भेजे। अब मैं और अपनी बात को मजबूत करूं। परवरदिगार ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम आपको लोगों के लिए इमाम बना रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? हम आपको लोगों के लिए इमाम बना रहे हैं। ये किससे परवरदिगार फरमा रहा है? ये किसको खुल्लाए इमामत पहनाया जा रहा है? अल्लाह का खलील भी है, अल्लाह का नबी भी है, साहिबे शरीयत भी है। अब तमाम मरातिब होने के बावजूद, नबूवत का होना ओहदा होने के बावजूद, रिसालत का ओहदा होने के बावजूद, खलील का ओहदा होने के बावजूद, अल्लाह एक और इम्तियाज देना चाहता है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने जा रहे हैं। मालूम ये हुआ कि इमामत का जो खुल्ला है वो बनाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने इंसानों को नहीं दी, अल्लाह ने खुद अपने इख्तियार में रखी। हम आपको लोगों के लिए सलामत रहे जुड़िएगा, मेरे साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे बहुत अहम मतालिब आपके दरमियान जो है मुझे नकल करने हैं। इमाम जिसे हमने माना है, बनाया नहीं है। जुड़िएगा, मैं बार बार आमदन कह रहा हूँ। हमने इमामों को माना है, बनाया नहीं है। बस हम में और दुनिया में फर्क ये है, दुनिया के इमाम बनाए हुए हैं, दुनिया के इमाम बनाए हुए हैं। हमारे इमाम वो हैं कि जो मिन जानिबल्लाह है, जिन्हें अल्लाह ने इमाम बना के भेजा, जिनका मयार ये है, जिनका रुतबा ये है, जिनकी फजीलत ये है कि सरकार खत्मी मर्तबत फरमा रहे हैं कि अव्वलुन मोहम्मद व औसतुन मोहम्मद व आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद। दुनिया के इमामों का जब आप तज़किरा करेंगे तो दुनिया के इमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ, जैसे चाहे आप समाप्त करें।
اب ہم نے دیکھا کہ اسلام میں 4 امام ایک طرف ہیں، 4 اماموں کے فقہ الگ الگ ہیں۔ الحمدللہ شیعہ اثنا عشری وہ واحد فرقہ ہے کہ جن کا جو پہلا امام کہہ دے وہی دوسرا امام کہے، جو دوسرا امام کہہ دے وہی تیسرا امام کہہ دے، جو تیسرا امام کہہ دے وہی چوتھا امام کہہ دے۔ ارے 12 کے 12 جو کہہ دے وہ وہی کہہ دے جو رسول خدا کہہ دے۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہشام 8ویں امام کے چاہنے والے، میں نے عرض کیا تھا کہ چاہنے والا ہو تو ایسا ہو۔ جب امام کی بارگاہ میں آئے تو ایک مرتبہ ہشام کو آتے ہوئے 8ویں امام نے دیکھا، امام اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام اپنی مسند سے بلند ہوئے۔ کردار بھی تو ایسا ہو۔ امام مسکرانے لگے، ہشام کو دیکھ کے امام نے تبسم فرمایا۔ یہ لفظوں کو بدل کے کیوں نہ کہوں کہ ہشام کو دیکھ کر امام کے لبوں پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ اللہ اکبر، لفظوں کی چاشنی سے محسوس ہوئیے گا۔ امام مسکرائے، اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا معصوم نے کہ ہمارے لیے ایسے بننا کہ ہماری خوشی کا سبب بنو۔ تو ہشام آئے، امام ایک مرتبہ ہشام کو دیکھ کے فرماتے ہیں، ہشام کل جو تم نے ہمارے دشمنوں سے مناظرہ کیا تھا ذرا وہ تو ہمیں سناؤ۔ ایک مرتبہ ہشام مولا کو دیکھنے لگا، فرمایا مولا آپ نہج البلاغہ کے مالک کے وارث ہیں، آپ کے سامنے کلام کروں؟ امام نے فرمایا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے یہاں موجود ہیں وہ یہ جان لیں کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہو جائیں، میرے بچے نوجوان میرے ساتھ ہو جائیں اور سنیں کہ ہمارے امام کیسے ہیں۔ وہ امام جو ہم نے نہیں بنائے بلکہ اللہ نے بنا کر بھیجے۔ فرمایا ہشام مناظرہ سناؤ جو کل ہمارے دشمن کے سامنے تم نے پیش کیا۔ اب سب کے سب ہشام کو دیکھنے لگے۔ ہشام نے فرمایا مولا میں ایک راہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کا دشمن لوگوں کو جمع کیے ہوئے بھیڑ لگائے ہوئے انہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے آپ کہاں ہیں، کھڑا ہوا لوگوں کو گھیرے ہوئے دین سے منحرف کر رہا ہے، دین کی باتیں بتا کر دین سے منحرف کر رہا ہے۔ کہا میں بھی مجمع کو چیرتا ہوا آگے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی واعظ اور نصیحت ختم ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، سوال کریں۔ ہشام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں اس سے آسان گفتگو نہیں کر سکتا، بیدار ہوئیے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے والے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، ذرا اپنی بیداریت کا ثبوت دے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھ کے۔ جڑیے گا۔ ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں۔ سوال سن کے آپ بھی حیران ہو گئے، وہ بھی حیران ہو گیا، یہ کیسا سوال ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میری 2 آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں؟ ہشام نے کہا کہ سوال تو سوال ہے، جواب دیجیے۔ کہا ہاں اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ کہا یہ بتائیے اللہ نے آپ کو کان بھی دیے ہیں؟
ہاں کان دیے ہیں. نے کہا یہ بتائیے اللہ نے آپ کو زبان بھی دی ہے؟ ہاں زبان دی ہے جبھی تو بول رہا ہوں. پھر فرمایا یہ بتائیے کہ کیا آپ ان آنکھوں سے کیا کام لیے دیتے ہیں؟ ان کانوں سے کیا کام لیے دیتے ہیں؟ اس زبان سے کیا کام لیے دیتے ہیں؟ تو کہا ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، زبان سے بولتا ہوں، ذائقوں کو چکھتا ہوں. بس جیسے ہی جوابات دیے تو ہشام نے فرمایا پھر یہ بتائیں کیا سینے کے پنجرے میں اللہ نے تمہیں دل بھی دیا ہے؟ بس دل کا سننا تھا. وہ شخص کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے جسم میں دل نہ ہو؟ دل انسان کے جسم میں مثل امام ہوتا ہے. اگر دل نہ ہو تو انسان کی باڈی، انسان کا جسم جو ہے وہ مردہ قرار دے دیا جائے. یہ دل انسان کے جسم میں مثل امام ہوتا ہے. اب ہشام کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا میں نے کہا کہ تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جب اتنا سا انسان بغیر امام کے زندہ نہیں رہ سکتا تو پوری کائنات بغیر امام کے کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا میں امام کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والوں کی فضیلت بیان کرتا چلوں گا. آپ اپنی اہمیت کو جانیے گا. جو آل محمد کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے اسے پھر دنیا کے کسی خوف کا ڈر نہیں رہتا. جیسے ہی ہشام نے یہ مناظرہ سنایا امام نے فرمایا ہشام هل انت عرفت، کیا تو جانتا ہے کہ یہ جو مثال تو نے ہمارے دشمن کو دی یہ تیرے ذہن میں کہاں سے آئی؟ میرے ساتھ رہیے گا. ہشام کیا تو جانتا ہے کہ یہ جو مثال تو نے دی یہ تیرے ذہن میں کہاں سے آئی؟ ہشام نے فرمایا مولا میں یہ نہیں جانتا. امام نے فرمایا یاد رکھو اے ہشام، جب کوئی ہماری نصرت میں، ہماری محبت میں ہمارے دشمن کے سامنے آج کھڑا ہو کے ہمارے دشمن کو جواب دیتا ہے تو ذہن اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، ارے علم ہمارا ہوتا ہے. سلامت رہے، آباد رہے، یہی مولا کا ذکر سنتے رہے، مولا کا ذکر کرتے رہے. زندگیاں گزارے تو آل محمد کی محبت میں گزارے. ہماری لاکھوں جانیں قربان. ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ آئیں محبتوں کا رشتہ قائم کریں. محمد و آل محمد صرف ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ امام صرف ہمارے نہیں ہیں. یہ آپ کو کسی نے بہکایا ہے کہ شیعوں کے امام ہیں. اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے ذہنوں کو کسی نے منتشر کر دیا کہ یہ 12 امام شیعوں کے ہیں. آپ پریشان نہیں ہوئیے، یہ پوری کائنات کے امام ہیں، کائنات کے. یہ تو چند دشمن دین نے اپنے پیٹ کی خاطر مسلمانوں کو جدا کر دیا. ورنہ جوش والی آبادی کا یہ ایک آخری مصرعی میں سناؤں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب پتہ چلا کہ جہاں جہاں بیداریت ہوگی وہاں وہاں حسین ہوں گے، جہاں بیداریت نہ ہو وہاں حسین نہیں. حسین نام ہے انسانیت کا. ہمارے امام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اماموں کو فراموش نہیں کیا، نہ ہمارے اماموں نے ہمیں فراموش کیا.
मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तो हम वो कौम हैं जो सारी दुनिया को पैगाम देते हैं कि नफरतों को मिटा दें, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें। जिसके सीने में दिल है उस दिल की सदा को सुने। आप किसी के फतवों में ना आए, किसी की बातों में ना आए। बहुत पुराने फतवे हो गए कि मजलिस में ना जाओ, न्याज ना खाओ, अज़ादारी ना करो, या हुसैन ना करो। बहुत पुरानी बातें हो गई। अब दौर चेंज हो चुका है। पढ़ा लिखा इंसान, साहिब अक्ल इंसान, जमीन पे रहने वाला इंसान आसमान पे पहुंच गया। आए रिसर्च करें। जो कहते हैं कि मजलिस में ना जाओ, क्यों कहते हैं? कभी आपको किसी ने ये वजह बताई कि मजलिस से क्यों रोका जाता है? क्या नवासे रसूल सिर्फ हमारे हैं? क्या रसूल सिर्फ हमारे हैं? अगर आप इस बात के कायल हैं कि हाँ सिर्फ रसूल इनके हैं, इमाम हुसैन सिर्फ इनके हैं, तो भले ना आए। और अगर आप कहते हैं कि हम रसूल के चाहने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, हम रसूल खुदा का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप रसूल से मोहब्बत करें और उनके आल के तस्करे पे आप शामिल ना हो? मैं अगर कहूं कि मैं मौलाना ज़मीर से मोहब्बत करता हूं और मौलाना ज़मीर अपने वतन से दूसरे वतन जाएं और मैं इनके बच्चों पर जुल्म करूं, और जब ये आए मैं कहूं कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं और इनके बच्चे मेरी शिकायत करें कि इन्होंने मुझ पर जुल्म किया, ये आपका कैसा दोस्त है, ये आपका कैसा जाने वाला है, ये आपका कैसा मानने वाला है, इसने हमें भूखा रखा, इसने हम पे जुल्म किए, इसने हम पे मजालिम खाए, तो बताएं क्या मौलाना ज़मीर मुझसे फिर भी मोहब्बत रखेंगे? भाई दुनिया में आम इंसान भी अगर उसकी औलाद से कोई जुल्म करे तो वो मोहब्बत नहीं रखेगा। अगर कोई कायनात की औलाद से बुग़्ज़ रखे, अनाज रखे, जुल्म करे, तो रसूल खुदा कैसे उससे राजी हो जाए? बहुत हो चुका। आए हम, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे बंद करके हम तबलीग नहीं करते। चाहे जहां कहीं भी मजलिस अदा हो रही है, चाहे वो गली हो, कूचा हो, रोड हो, सड़क हो, दरवाजा खुला होगा। हम बता रहे होते हैं कि दर इल्म हमारे पास है, आओ जिसको इल्म चाहिए, मार्फत चाहिए। आप कहां से कहां निकल जाएगी। सहाबी रसूल नाम है अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तारीख मसूदी लिखी जिन्होंने, और मोतबर अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर तरीन जो है मुसन्निफ हैं, मोतबर तरीन जो है वो सहाबी रसूल हैं। नाम है अब्दुल्लाह इब्न मसूद। कायनात के हबीब की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, सलाम किया, जवाब सलाम लिया, फरमाया इन्नी, ऐ कायनात के रसूल, चाहता हूं, क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं अन अरा अल हक, कि मैं हक का दीदार करूं, हक को देख लूं। मेरे साथ जुड़िएगा तो मैं अर्ज करूंगा। इन्नी, मैं चाहता हूं अन अरा अल हक, कि मैं हक का दीदार करूं, हक को देखूं। हक को सुनने की बात नहीं है, हक को तो पहले ही सुन चुके हैं। जब कायनात के रसूल ने फरमाया था अल हक मअल अली व अली मअल हक। अल्लाहु अकबर। भाई नौजवान न जाने मेरे साथ हैं कि नहीं है, जरा मुझे सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
فرمایا انی ان ارا الحق، یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں کہ حق کا دیدار کروں، حق کو دیکھ لوں. فاشارہ الی الغرفہ، فاشارہ الی الغرفہ، کائنات کے حبیب نے کچھ کہا نہیں کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ کائنات کے رسول خود بیان کر دیتے کہ حق کیا ہے. فاشارہ الی الغرفہ، کائنات کے رسول نے اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش نہیں دی بلکہ اشارہ کیا ایک کمرے کی طرف. عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ کائنات کے رسول غرفے کی طرف، کمرے کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں. اب عبداللہ ابن مسعود متوجہ ہوئے اور گئے کمرے میں، دیکھا. اب کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب موجود ہے. علی ابن ابی طالب موجود ہے اور کس حالت میں ہے؟ حالت سجدہ میں ہے. لیکن میں بار بار آمدن عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو اکیلا نہیں ہونے دوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولا نے آپ کی کتنی منزلت رکھی ہے. ہمارے ائمہ نے، ہمارے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا. یاد رکھیے گا امام حسین نے بھی، بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، امام حسین نے بھی فرمایا تھا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا. آخری وقت میں بھی امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھا. امام کبھی آپ کو فراموش نہیں کرتے، امام آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہم امام کی خوشی کا سبب بنے. جب عبداللہ ابن مسعود پہنچے ہیں، کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب غرفے میں موجود ہیں اور کس حالت میں ہے؟ حالت سجدہ میں ہے، سجدے کی حالت میں. اور مولا دعا مانگ رہے ہیں، مولا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے شیعہ کو بخش دے، میرے شیعوں کو بخش دے. عبداللہ ابن مسعود نے سنا اور دیکھا کہ علی ابن ابی طالب موجود ہے. واپس پلٹے، اب آئے بزم رسالت میں. کیا دیکھا؟ ماحول تبدیل ہے، ماحول بدلا ہوا ہے. اب کائنات کے حبیب حالت سجدے میں ہیں. بھائی جیسے چاہے آپ سنیں. اب کائنات کے رسول حالت سجدے میں ہے اور کائنات کے رسول کے لبہائے مبارکہ پر دعا ہے کہ اے پروردگار، تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ میری امت پر رحم فرما. میرے ساتھ ہو گئے، جڑ گئے. ادھر مولا نبی کو وسیلہ بنا رہے، پلٹے آئے، دیکھا یہاں نبی علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اب ہم سے نہیں پوچھنا کہ علی علی کیوں کرتے ہو، بھائی نبی حالت سجدے میں بھی علی کو وسیلہ بنا رہے. اللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں کہوں گا نہ جانے آل محمد کی فضیلت کے وقت لوگوں کی عقلیں کہاں زائل ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا انی ان ارا الحق، چاہتا ہوں حق کا دیدار کروں. آپ نے غرفے میں بھیجا، غرفے میں گیا، علی کو دیکھا، علی آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. واپس آیا، آپ کو دیکھا، آپ علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. کائنات کے حبیب نے فرمایا اب بھی نہیں سمجھے حق کو. حق یہ ہے جب مجھ رسول کو دعا کرنی ہوتی ہے تو میں علی کا وسیلہ بناتا ہوں. جب علی کو دعا کرنی ہو
मैं देखूंगा कि आपकी खामोशी कब तक जो है, आप अपने लबों को जो है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब के फजाइल सुन के खामोशी में मुनकलिब कर सकते हैं। आज मैं आपका इम्तिहान देखता हूँ कि आप कब तक, कितने हद तक मौला की फजाइल में अपने लबों को खोलते नहीं हैं। अगर आज आप मौला की विलायत का जाम पीते हुए नजर न आए तो मैंने मवद्दत अहले बैत में कोई एक लफ्ज आले मोहम्मद के लिए कभी कोई पढ़ा ही नहीं। मैं आपके मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम कहते हैं ये हलाल है, ये हराम है, नहीं जुड़ रहा। ये हलाल, ये हराम, ये हलाल है, ये हराम है, हर चीज में हम यही सुनते हैं, यही करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये हलाल और हराम है क्या? आज बात आ गई है तो खुदा की कसम इस मिंबर हुसैनी के सदके में आज आपको बता दूं कि हलाल हलाल क्यों है, हराम हराम क्यों है। आज हर विलायती, हर मौलाई ये जान ले कि जो हलाल है वो हलाल क्यों है, जो हराम है वो हराम क्यों है। भाई जुड़िएगा मेरे साथ। ये हलाल हलाल होता क्यों है, ये हराम हराम होता क्यों है। आइए सातवें इमाम से दरियाफ्त करें। सातवें इमाम इमाम मुसली काजिम अलैहिस्सलाम इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और अपने मानने वालों के इख्तिलाफात को बयान किया। इमाम ने उसे जवाबात दिए, बेहतरीन जवाबात दिए। फिर इमाम ने फरमाया, याद रखो कि जब सिवाय ज़ात इलाही के कुछ ना था, कुछ ना था, तो खुदा ने हमारे जद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को खल्क किया, अपने नूर से खल्क किया। अल्लाहु अकबर। भाई मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ उन मोटी मोटी अकलों को जो आज तक इस बहस में पड़े हुए हैं कि नबी नूरी है या खाकी है। भाई खुदा कह रहा है हमने अपने नूर से, अपने नूर से, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, किताबें तो भर दी लिख लिख के कि कायनात के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया, और फिर भी बहस कर रहे हो कि नबी नूरी है या खाकी। ये बहुत अहम मसला आपको मैं इस मिंबर हुसैनी के सदके में आपके दामन में महफूज करके जा रहा हूँ। अपने अज़हान में, अपने कुलूब में इसको महफूज करिएगा कि ये हलाल हलाल क्यों है, हराम हराम क्यों है। सातवें इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले जब ज़ात इलाही था तो अपने नूर से हमारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क किया, और फिर इस नूर से हमारे नूर को खल्क किया। अल्लाह ने नबी के नूर से आयमा अलैहिस्सलाम के नूर को खल्क किया ताकि हमारी पहचान हो, हमारी मार्फत हो, ताकि हम पहचाने जाएं। फिर सातवें इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब हमारे नूर को खल्क किया और हमने एक एक शख्स मुतवज्जह हो इस जुमले पर, सातवें इमाम फरमाते हैं फिर हमने जिस जिस चीज को पसंद किया अल्लाह ने उसे हलाल करार दिया, और हमने जिस जिस चीज को नापसंद किया अल्लाह ने उसे हराम करार दिया।
हमने जिस जिस चीज को पसंद किया अल्लाह ने उसे हलाल करार दिया, हमने जिस जिस चीज को नापसंद किया अल्लाह ने उसे हराम करार दिया। अब समझ में आया, हलाल वो है जिसे आले मोहम्मद पसंद करे, हराम वो है जिसे आले मोहम्मद ना पसंद करे। अब हमसे नहीं पूछना, आप उसे पसंद नहीं करते, अगर आले मोहम्मद पसंद करते किताब मेरे घर पे मौजूद है। दो मेरे अजीज दोस्त भी, ब्रदर भी और अहले इल्म, माशाल्लाह सारे ही अहले इल्म हैं। मैं तो हमेशा बरमला कहता हूँ कि जो फर्श अज़ा पे आ जाए वो आलिम होता है, इसलिए आलिम होता है क्योंकि फर्श अज़ा पे है। किताब कोकबे दुर्री, अल्लामा काशिफी अल हनफी की लिखी हुई, बहुत मशहूर और मारूफ और मौफक मौरख हैं। और किताब कोकबे दुर्री से बेशुमार हमारे दरमियान जो है वो बातें पेश की जाती हैं। तो मैं कोकबे दुर्री के हवाले से एक वाकया बयान कर रहा हूँ कि मदीने में एक जानवर आया जिसे मदीने वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। अजीब सा जानवर, ये हिफ्ज़ कीजिएगा आप अपने अज़ान में। ऐसा जानवर आया कि जिसे पहले कभी देखा नहीं गया। लाज़मी बात है कि पहले के दौर में इतने वसाइल नहीं थे कि चीज़ों को आसानी से दर्क कर लिया जाए। जो सामने सामने चीज़ें आती थी, नजर आती थी, उनको इंसान देखता था। आज तो पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें रोनुमा हो रही हैं, इंसान आसानी इंटरनेट के जरिए से देख सकता है। लेकिन पहले के दौर में ऐसा मामला नहीं था। अब ऐसा जानवर उन्होंने देखा कि जो पहले कभी देखा नहीं था। अब जब वो जानवर आया तो मौला अली ने उसे ज़िबा कर दिया। मौला अली ने उसे ज़िबा कर दिया। अब जैसे ही असहाब नबी ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप जाएं, कोकबे दुर्री है मेरे पास मौजूद है, आके देखें, हवाले देखें। पहुंचे बज़्म रिसालत में, या रसूल अल्लाह, ऐसा 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 जानवर आया, हमने कभी देखा नहीं था, अली ने उसे हलाल कर दिया। जुमला तो मैं कह चुका हूँ, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, जुमला तो मैं अर्ज कर चुका हूँ। अली ने उसे हलाल कर दिया। अब ये बताइए हम उसका गोश्त खाएं या ना खाएं? तो कायनात के रसूल ने ये नहीं पूछा कि बताओ वो जब बैठा तो अपने आगे के पाँवों को पहले मोड़ के बैठा या पीछे के पाँवों को मोड़ के बैठा। ये बताओ कि जब वो पानी पी रहा था तो मुंह डाल के पी रहा था या जबान से पी रहा था? कायनात के रसूल ने कुछ नहीं पूछा। बस जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अली ने उसे हलाल कर दिया, तो कायनात के रसूल ने फरमाया अली ने हलाल कर दिया तो हलाल, अगर अली हराम कह दे तो हराम। जब अली ने हलाल कह दिया तो हलाल में कौन सी दो राय है? तो हमारे आइमा अलैहिस्सलाम, जानिए आपका रुतबा है, आपकी मंजिलत है कि आप ऐसे आइमा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। दादा एक लहजे के लिए भी अमल से दूर ना रहें। अगर कोई नमाजी नहीं है तो नमाज सीखे। आपके दरमियान जय्यद उलमा मौजूद है, आपके लिए हमेशा कौशा है, आपके लिए हमेशा आमादा है, तकलीफ शरइया को बर्दाश्त करने वाले मौजूद हैं। इससे इस्तिफादा करें।
یہ مثل چراغ ہیں علماء جو ہیں وہ امت کے لیے مثل چراغ ہوتے ہیں. ہمارے علماء نے جو دین لیا وہ کس سے لیا؟ ہمارے علماء نے اپنے علماء سے، انہوں نے اپنے علماء سے، انہوں نے مجتہدین سے. مجتہدین نے دین کس سے لیا؟ مجتہدین نے دین کس سے لیا؟ نائبین سے. نائبین نے دین کس سے لیا؟ 12ویں امام سے. یہ ہم بتائیں نا، ہم اپنا شجرہ بتاتے ہیں، آپ اپنا بتائیں. ہمارا جو ماتمی ماتم کر رہا ہے وہ کہاں سے ماتم لے رہا ہے؟ اپنے آباء و اجداد سے. آباء و اجداد نے اپنے علماء سے سنا کہ ماتم کرو، حسین کے غم میں رو. انہوں نے اپنے علماء سے سنا. نوابین تک پہنچے. نوابین نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے لیا؟ بولا 12ویں امام سے. 12ویں امام نے کہاں سے علم دیا؟ کہا 11ویں امام سے. 11ویں امام سے کہاں سے علم ملا؟ 10ویں امام سے. چلتے چلے جائیں. 10ویں امام کے پاس علم کہاں سے آیا؟ 9ویں امام کے پاس سے. وہی عمل جو 9ویں امام نے کیا وہی 10ویں امام نے نہیں کیا. بھائی 9ویں امام نے کون سا عمل کیا؟ وہی جو 8ویں امام نے کیا. 8ویں امام نے کون سا علم دیا؟ وہی جو 7ویں امام نے دیا. 7ویں امام نے کون سا علم دیا؟ وہی جو 6 امام جعفر صادق علیہ السلام نے. فقہ جعفریہ جہاں سے معروف ہوئی، پوری فقہ جعفریہ قرار دے دی گئی. 6 امام نے کہاں سے علم لیا؟ 5ویں امام سے. 5ویں امام نے کہاں سے علم لیا؟ 4تھے امام سے. 4تھے امام نے کہاں سے علم لیا؟ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نماز ایسے پڑھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. بھائی ہم نے جو نماز پڑھی ہے کیسے پڑھی ہے؟ وہ ایسے ہی پڑھی ہے، اسی جیسے علم کے ابھی میں نے آپ کو سیڑھیاں چڑھائی، چڑھتے چلے جائیں. ہم نے اپنے ابا و اجداد سے سیکھی، انہوں نے ان کے اپنے دور کے علماء سے، انہوں نے پھر علماء سے، پھر علماء سے، پھر نوابین اربعہ سے، پھر 12ویں امام سے. جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایسی نماز ہے جو 12ویں امام سے ہم تک پہنچی. 12ویں امام نے 11ویں امام سے سیکھی، 11ویں امام نے 10ویں امام سے، 10ویں امام نے 9ویں امام سے، 9ویں امام سے 8ویں امام، 8ویں سے 7ویں امام. یہ وہی نماز چلتی ہوئی آ رہی ہے جو 6 امام نے 5ویں امام سے، 5ویں امام نے 4تھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے، سید الساجدین علیہ السلام سے، 6 امام سے. جو 4تھے امام نے نماز پڑھی وہ کون سی نماز تھی؟ وہی نماز تھی جو امام حسین علی مقام نے پڑھی. امام حسین کی نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تھی جو امام نے پشت رسول پر بیٹھ کر دیکھی، ایسی نماز. اسی لیے تو کائنات کے رسول نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اب مجھے بتاؤ کہ کائنات میں کیا ان کے علاوہ کسی نے اور کائنات کے رسول کی نماز نزدیکی سے دیکھی؟ بھائی امت مسلمہ میں جو نماز کے طریقے ہیں، جو طور طریقے ہیں، 4 اماموں کے چاروں کے الگ الگ طریقے. یہاں 12 امام، 12 کے 12 کا نماز کا طریقہ ایک جیسا. اعتراض کرتے ہیں. آپ تحقیق کریں. اس نے منع کیا کہ تحقیق نہ کریں. تحقیق کریں، تحقیق. آپ آئیں، فرش عذاب سے جڑے. یہاں کوئی نسل کی، کوئی مذہب کی، کوئی فرقے کی قید نہیں ہے. برملا کہتے ہیں ہم لبیک یا حسین سارے مل کے کہہ کے یہ اعلان کریں گے کہ آئے جس کو حر بننا ہو، آؤ حسینی خیمہ سج چکا ہے، آؤ حسین کے خیموں میں حر بن کے شامل ہو جاؤ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ان کے ساتھ بڑے محمد و آل محمد. کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہ مجلس تفرقہ نہیں سکھاتی. حسین ابن علی کا نام اتحاد کا نام ہے. حسین ابن علی کا نام یکجہتی کا نام ہے. حسین ابن علی کا نام یکجہتی کا نام ہے. حسین اختلاف کا نام نہیں ہے. ذات حسین جوڑنے والی ہے.
ہندو بھی یا حسین کر رہا ہے، ہندو بھی یا حسین کر رہا ہے، تو تمہیں کس مفتی نے کہہ دیا کہ یا حسین نہ کرو؟ جلوس نکلتے ہیں یا حسین کی صدائیں ہوتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے نعرہ لگاتے ہو۔ کس کا نعرہ لگاتے ہو؟ حسین کے جلوس کو روکنے کے لیے کس کا نعرہ لگاتے ہو؟ اسی حسین کے نانا کا۔ کیا ظلم ہے؟ کیوں دنیا اس طرح متوجہ نہیں ہوتی؟ کیوں تفرقوں میں پڑے ہوئے بھائی؟ کیوں اختلافات کو ختم نہیں کرتے؟ کیوں معرفت کی طرف نہیں آتے؟ کس نے روکا؟ پھر میں وہی کہوں گا شیطان والا قضیہ، ماں منع کا، کس نے تمہیں منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ جب قرآن نے کہہ دیا، جب کائنات کے رسول نے عمل کر کے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے، ہم نے کہا کس لیے نہیں کرتے؟ کہا حسین شہید ہیں اور شہید زندہ ہیں، اور زندہ کو رونا اور ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پر متفق ہیں کہ حسین زندہ ہے، اہل بیت زندہ ہے، شہید ہے، زندہ ہے، تو زندہ کو روئے نہیں؟ بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا پھر سوچ لیں، راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے؟ بولا نہیں ہم متفق ہیں۔ ہم نے کہا یا علی مدد، آپ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا یا علی مدد، او یہ کیا کہہ دیا؟ وہ تو چلے گئے، گزر گئے، چلے گئے، گزر گئے، اب ان کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ شہید جو ہے زندہ ہے، ارے زندہ کو نہ پکارے تو کیا مردہ کو پکارے؟ ہمارے ایک سہروردی دوست تھے ہمارے ساتھ، جب میں فیلڈ ورک کر رہا تھا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ آل محمد کے خوفدار بھی تھے۔ کہتے تھے زیدی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یار شریعت میں سوگ 3 دن کا ہے، آپ 2.25 مہینے جو ہے سوگ منا رہے ہو، غم منا رہے ہو، شریعت میں تو 3 دن کا ہے۔ میں نے کہا یار سہروردی، میں نام کیا لوں؟ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، سن لیں گے انشاءاللہ اور ان تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ شریعت ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کا نبی زیادہ جانتا ہے؟ کیسی باتیں کر دی آپ نے؟ ہم کیسے نبیوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نبی شریعت زیادہ جانتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بتائیں کہ الحمدللہ قرآن پہ تو ایمان ہے نا؟ یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ اور ہمارے یہاں حافظ ہوتے؟ میں نے کہا ہاں آپ کے یہاں حافظ ہوتے، لیکن یہ بات نہ بھولیے گا کہ ہمارے یہاں محافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حافظ ہے تو ہمارے یہاں محافظ قرآن ہیں۔ کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، علم غیب جانتے ہیں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، آنکھوں سے دور ہوا، زندہ ہے، آنکھوں سے دور ہوا، اتنا گریہ کیا کہ قرآن نے کہا فَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ،
इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई। अब ये बताएं कि अगर शरीयत में सिर्फ 3 दिन रोना होता तो याकूब कितने बरस रोए? क्या अल्लाह के नबी को खबर नहीं थी कि शरीयत में, इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा रोना नहीं चाहिए? इतना गिरिया किया अब यजत आईना। देखिए बात कहां से कहां जा रही है। और समय अबुल फजल अब्बास सब देख रहे हैं, इसका फरेरा है। आप अलम लेकर आते हैं, अलम पर आप आर्जी खून लगाते हैं, हकीकी खून नहीं, आर्जी खून। कुरान में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में धकेला गया और उनकी कमीज को उतार लिया गया और एक भेड़िए के खून को उस कमीज पर, उस कुर्ते पर लगाया गया, और लगाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पेश किया गया और कहा गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। खून था गोस्वन का, खून यूसुफ का नहीं था, लेकिन शबाहत दी कि ये खून यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह के नबी जानते हैं कि ये यूसुफ का खून नहीं, लेकिन निस्बत पा गई, फौरन सीने से लगा लिया। खून यूसुफ का नहीं था। अब कुरान में जहां हजरत याकूब की आंखों का जाने का तस्करा है, उसी कुरान में हजरत यूसुफ की आंखों की बिनाई के वापस आने का भी तस्करा है। जब वो कमीज जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि जिस पे गोस्वन का खून था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून नहीं था, अपनी आंखों से लगाई, जूमी आंखों से लगाई, जूमी, खून यूसुफ नहीं था, निस्बत थी, निस्बत। अब कोई एतराज नहीं करे कि ये अलम पे स्याही लगाते हैं, अलम पे खून अबुल फजल अब्बास का नहीं होता। भाई हम भी कहते हैं, लेकिन निस्बत अबुल फजल अब्बास से। समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? ये जो अलम है, ये हमारे बनाए हुए अलम नहीं है भाई। दुनिया को समझा के थक गया हूं। इन मिंबरों से 12 मकाम पे कह चुका हूं कि अलम की अहमियत को समझें। आप नहीं समझेंगे तो सहाबा आपको समझाएंगे। कायनात के रसूल ने यही तो फरमाया था खैबर में कि कल में आलम, पूरे तारीख इस्लाम की सबसे तवील तरीन जंग खैबर, सबसे लॉन्ग पीरियड की जंग, सबसे लंबे पीरियड की, लंबी मुद्दत की जंग कितनी है? कितने दिन? 39 दिन तक। तो मुझे ऐसा आवाज जारी नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद तारीख इस्लाम में सबसे तवील तरीन जंग, 39 दिन तक अलम रसूल देते रहे, अलम लेके भी जाते रहे, वापस भी आते रहे।
تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم ہوتا کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا آج علم کے متعلق ان کو ایسی آگاہی دے دوں, ایسی معرفت دے دوں کہ اگر یہ پنجوں پہ اٹھ کے علم کے مشتاق نہ ہو تو محمد مصطفیٰ مجھے نہ کہنا. میرے پاس حوالے موجود ہیں کہ پنجوں پہ اٹھ کے اشتیاق کیا. کائنات کے حبیب نے فرمایا 39 دن گزر گئے, رات نمودار ہو گئی. کائنات کے حبیب نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, رجل جو مرد ہوگا, مرد جو کرار ہوگا. کائنات کے حبیب جانتے تھے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کرار کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو فرمایا وضاحتاً فرمایا کرارن غیر فرارن, کرار یعنی جو بھڑ کے حملہ کر رہا ہوگا, غیر فرارن جس کے پاؤں آگے کی جانب بڑھیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, خدا اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں. میں نے کہا نا محبت دو طرفہ ہونی چاہیے. عاشق اور معشوقی کا مزہ ہی تب آتا ہے جب عاشق بھی محبت کرنے والا ہو, معشوق بھی محبت کرنے والا ہو. یک طرفہ محبت کامیاب نہیں ہوتی ہے. خدا بھی رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے. اللہ اس کے ہاتھوں پر نصرت لکھ دے گا. اب جیسے یہ اعلان ہوا, آپ نے بارہا سنا ہوگا خیبر کو, آج ذرا نئے انداز سے سنیں. اللہ کے رسول نے جیسے ہی اعلان کیا, تاریخ تبری علامہ جریر تبری کی لکھی ہوئی لکھتے ہیں جب تاریخ یہ خیبر کے 39 دن گزر گئے اور کائنات کے رسول نے اعلان کر دیا تو صحابہ پوری رات جاگ کے گزارتے ہیں, پوری رات جاگ کے گزارتے ہیں کہ صبح کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول علم کسی اور کو دے دے. آپ پوچھے ہی نہیں, میں نے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے پورے کاروان ایران میں لے کے جاتے ہیں. رات بھر جاگ کے صحابہ نے رات بھر جاگ کے گزارا, رات بھر جاگ کے گزاری. یہ رات بھر جاگنا, اب ذرا اس کو فارسی میں کنورٹ کر دیں ان سب کے سامنے تاکہ یہ نہ بولے کہ یہ تو مولانا نے کہہ دیا. رات بھر جاگنے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شب بیداری. کہاں ہے رات بھر جاگنے کو فارسی میں کہتے ہیں شب بیداری. شب بیداری, رات بھر جاگنے کو. اب ان عزاداروں پر کوئی اعتراض نہ کرے, یہ شب بیداری کہاں سے آئی؟ بھائی صحابہ نے کر کے دکھائی. یہ صحابہ کی سنت ہے. اب اگر صحابہ کے ماننے والے ہو تو حسین کے لیے شب بیداری کر کے دکھاؤ. شب بیداری کی پوری رات جاگ کے گزاری. صبح کو کائنات کے رسول نے علم علی کو دیا. کائنات کے رسول نے علم علی کو دیا. تاریخ کہتی ہے کہ لوگ جن کے قد چھوٹے تھے وہ اپنے پنجوں پہ اٹھ کے اپنی شکل دکھاتے ہوئے نظر آئے کہ کائنات کے رسول ہمیں دیکھ کے ہمیں علم دے دیں. 40ویں دن علی کو علم ملا اور علی نے خیبر کو فتح کیا. خیبر کو مولا کائنات نے فتح کیا. اب جب مولا کائنات نے خیبر کے در کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, دوڑتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے.
ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے، ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے، ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے، جب تک آپ نہیں جڑیں گے میں کہتا رہوں گا، ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے۔ کائنات کے رسول نے آنے والوں کو کہا واپس جاؤ، ہاتھ کو چھوڑو، علی کے پیروں کو دیکھو۔ پیروں تک تو پہنچے نہیں ہو، علی کے دستے ید اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو۔ ہاں ذرا 4 محرم ہو گئی، فضائل اس لیے کہ آپ جب فضیلت سنیں اہل بیت کی تو آپ کو اندازہ ہو کہ جن کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ ہے، ارے امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس بے دردی کے ساتھ کرب و بلا میں رسول کے نواسے پہ ظلم ڈھائے گئے۔ عزادارو، معمول ہے نا کہ 4 محرم کو 2 شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جانتے ہیں کس کی گود کے پالے ہیں، کس کے شاگرد ہیں۔ تمام بیویاں جب انصار کو اپنی جانیں آقا حسین پر نثار کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو ایک مرتبہ اپنے اپنے بچوں کو بٹھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ ان خیموں میں ایک خیمہ ہے ثانیہ زہرا، شہزادی اپنے 2 شہزادوں کو بٹھائے، فرما رہی ہیں بیٹا تم جانتے ہو تم کون ہو، تم جانتے ہو تم کس کے نواسے ہو، تم جانتے ہو تم کس کے پوتے ہو۔ ننھے ننھے شہزادے ہیں نا، اب خانوادہ عصمت و طہارت کے پلے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، اماں ہم بخوبی جانتے ہیں، اماں بس صرف امو سے ایک مرتبہ اجازت دے دے، پھر یہ ساری قوم اشقیہ جانے گی کہ ہم کس کے پوتے ہیں، ہم کس کے نواسے ہیں۔ اماں ذرا مامو جان سے ہمیں اجازت تو دلوا دیں۔ عزادارو، شہزادی ایک مرتبہ اپنے ماں جائے امام مظلوم امام حسین کے پاس آئی اور فرمایا کہ بھیا ہماری قربانی کو قبول کیجئے۔ عزادارو بس بہن کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اے بہن زینب یہ تیری آگوش کے پال ہے۔ ارے ہم کس طرح سے انہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے۔ شہزادی نے فرمایا آقا بھیا یہ بتائیے کہ میرا رتبہ زیادہ ہے یا ماں فاطمہ کا رتبہ؟ میرے بچے زیادہ ہے، فضیلت کے حامل ہیں یا سیدہ کے؟ اے آقا انہیں آپ پر قربان ہونے دیجئے۔ عزادارو بس اجازت ملی ہے، یہ ننھے ننھے شہزادے ہیں نا، جب میدان کارزار میں پہنچے ہیں عزادارو ایسی کوہرام کی جنگ کی ہے ننھے ننھے شہزادوں نے کہ پسرے سال نے ایک مرتبہ بھاگتی ہوئی فوجوں کو للکارا اور کہا کہ کہاں بھاگے جاتے ہو، ارے یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ ہاشمی بچے ہیں، اور ایک ایک 2 کر کے حملہ آور نہ ہو، ارے یکمش ہو کے حملہ کرو۔ ہاں عزادارو آپ نے سن لیا، بس مجلس تمام ہو گئی، ارے بھاگی ہوئی قومیں پلٹی، یکمش حملہ ہوا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے تیر مارے۔ ننھے ننھے شہزادے کب تک لڑتے، کب تک مقابلہ کر رہے؟ تاریخ کہتی ہے اتنے کم سن بچے تھے کہ جب زین سے زمین پہ آئے تو آواز دی اماں ہم گر گئے۔ اماں ہم گر گئے۔ عزادارو بس یہ صدا سننی تھی، ایک مرتبہ عباس اجری آگے بڑھے، ارے جناب علی اکبر آگے بڑھے، ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، اور محمد کے لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں لائے۔ عزادارو شہزادی نے جیسے ہی اپنے لال کے جنازے دیکھے نا، شہزادی سجدے میں گر گئی، شکر خدا کیا، فرمایا اے خدا میری قربانی کو قبول فرما، میں
कहूंगा मेरा लाखों कर सलाम शहजादी। शहजादी ने जब गिरिया किया अपने माजाए हुसैन पे गिरिया किया। अज़ादारो शहजादी करबला से कूफे आई, कूफा से शाम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन करती रही। अरे कभी ओनो मोहम्मद पे गिरिया ना किया। एक वक्त वो भी आया जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, और मदीने पहुंचने के बाद जब जनाबे जाफर तैयार के फर्जंद जनाबे अब्दुल्ला आए और फरमाया कि या ए मौला मौला आप अपनी फूफी को इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर ले चलूं। आज़ादारो जब शहजादी घर तशरीफ लाई है और देखा कि कमरे में 2 नन्हे नन्हे मुसल्ले मौजूद हैं, अरे शहजादी गिर के मुसल्लों पे कहती है ए ओनो मोहम्मद, अरे मुझे माफ करना, मैं अपने माजाए पे गिरिया करती या तुम पे गिरिया। है अलल कौम ज़ालिमीन व सय्यादुल लज़ीना ज़लमू अय्याहुम कलिबिन यनकलिबून। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का गमे सैयद शुहदा में निकलने वाले हर एक आंसुओं का, इन ढले हुए रुखसारों का जो अजर व सवाब हो। बानियाने मजलिस के जितने भी मखमीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी अरवाह को करार फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में ये जो मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई है, अशरा मजालिस मुनक्किद किया गया है, परवरदिगार इस अशरे में जिस जिस मोमिन मोमिनात ने जो जो हिस्सा डाला हो उनके इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। और यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं इनके दरमियान या इनके घरों में या इनके लवाहिकीन में, परवरदिगार अगर कोई बीमार है तो सबके बीमार करबला के उन्हें सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको ईरान, इराक, शाम, मदीना मुनव्वरा की मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जब तक जिंदा रहें, परवरदिगार आले मोहम्मद की जिंदगी के साथ वाबस्तगी इख्तियार करते हुए अपनी जिंदगियों को आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आले मोहम्मद से मुंसलिक होकर अपनी जिंदगियों को गुजारें। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में सब दुआओं से भरकर एक ही दुआ रही है, आज ये बरहक इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अमान अंसार मिशमार फरमा। अल्लाहुम्मा व तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।